السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ تھوڑا سا عید الاضحیٰ کے فلسفے پر بات کروں گی۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ عید الفطر ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے بعد آتی ہے۔ رمضان میں مسلمان 1 ماہ تک روزے رکھتے ہیں اور شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی سعادت اور اطاعت کی خوشی میں مسلمان عید مناتے ہیں، جبکہ عید الاضحیٰ سے ہماری تاریخ کا ایک ایسا واقعہ وابستہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی ایک بہت بڑی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ سننے سے مسلمان کے ایمان کی پختگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کا ایک لخت جگر جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا وہ بھی پیغمبر تھے، مگر ابھی بچپن میں ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا جس میں انہیں کہا گیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اونٹ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی شمار کیے جاتے تھے اور مال و دولت میں اونٹ کی بہت اہمیت ہوتی تھی اور بہت قیمتی چیز تصور کیے جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بہت سے اونٹ قربان کر ڈالے۔ پھر انہوں نے یہی خواب دوبارہ دیکھا جس میں ان سے کہا گیا کہ سب سے قیمتی چیز کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ انہوں نے پھر سے بہت سا مال خدا کی راہ میں قربان کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے اپنا مال تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ابھی مزید قربانی مطلوب ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی اور پیاری چیز میرے پاس سوائے میرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خواب کا ذکر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ بس یہ کہنا تھا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ لیکن بابا میری ایک وصیت ہے، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ آپ جب مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو میری تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھ دی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پیارے رب، دیکھ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام تیری راہ میں قربان کر دی یا کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو مجھے لاکھوں اسماعیل بھی عطا فرماتا تو تب بھی میں سب کو تیری راہ میں ہی قربان کر دیتا۔ بس یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک جانور لے کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ایک طرف ہیں، جبکہ قربان گاہ میں ایک جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اور آج تک تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے اور ہر سال مسلمان اسی قربانی کو مناتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کر کے عید الاضحیٰ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ جانوروں کے خون بہانے کے بجائے صدقہ و خیرات کر کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی بہت ترغیب دی ہے، مگر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چوں چرا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اس عظیم شان کارنامے پر عمل قربانی کر کے ہی ہو سکتا ہے۔
محض صدقہ و خیرات سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ نیز 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کو بھی واضح کر دیا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کا مقصد محض غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی طرح خاص طریقے سے ادا ہوتی ہے، محض صدقہ و خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں غربت دور حاضر کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو جانور ذبح کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے، مگر تاریخ میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا، فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے اور قربان بھی کیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں اور کوئی سوال کیے بغیر اس کی تعمیل کریں۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے حصے میں قربانی جب انسان کرتا ہے اس میں جو حصہ غریبوں کا بنتا ہے، جو بھی شیئر غریبوں کا بنتا ہے وہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ جو حقدار ہیں، جو غریب ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ حصہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ ویورز، اپنے ارد گرد لوگوں کا یا غریب لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے فرینڈز کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔